ڈی بی کوپر 24 نومبر 1971 کو ایک شخص کالے رنگ کا بریف کیس لے کر امریکہ کے پورٹ لینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نارتھ ویسٹ ویلنٹ ایئر لائنز کے فلائٹ کاؤنٹر پر پہنچا۔ کیش استعمال کرتے ہوئے اس شخص نے فلائٹ نمبر 305 پر ایک یک طرفہ ٹکٹ خریدا۔ یہ ٹکٹ سیٹل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے تھا، جس کا سفر صرف 30 منٹ کا تھا۔ اس شخص نے اس ٹکٹ پر اپنا نام ڈین کوپر لکھا۔ یہ 40 کی دہائی کے وسط میں ایک سفید فام شخص تھا جس کے سیاہ بال اور بھوری آنکھیں تھیں۔ اس نے بزنس سوٹ، ایک سفید شرٹ، ایک پتلی سیاہ ٹائی، ایک سیاہ برساتی اور بھورے رنگ کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس اور ایک براؤن پیپر بھی تھا۔ یہ جہاز میں سوار ہوا اور آخری قطار میں سیٹ نمبر E18 کا انتخاب کر کے وہاں بیٹھ گیا۔ جہاز میں عملے کے 6 سوار جبکہ 37 مسافر سوار تھے۔ یہ پرواز نمبر 305 پورٹ لینڈ سے شیڈول کے مطابق 2:50 پر روانہ ہوئی۔ جہاز کے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد کوپر نے اپنے بالکل پیچھے سیٹ پر بیٹھی ہوئی فلائٹ اٹینڈنٹ کو ایک نوٹ دیا۔ ایئر ہوسٹس نے سوچا کہ یہ ایک بزنس مین ہے جو کہ میرے ساتھ فلرٹ کرنے کے لیے مجھ کو اپنا نمبر دے رہا ہے، اس لیے اس نے اس پیپر کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ کوپر ایئر ہوسٹس کی طرف جھک کر کہنے لگا کہ مس، بہتر ہے کہ آپ اس نوٹ کو دیکھ لیں، میرے پاس بم ہے۔ یہ سن کر وہ گمسم ہو کر رہ گئی۔ کوپر نے اسے اپنی سیٹ پر بیٹھے رہنے کو کہا اور اپنا بریف کیس کھول کر اسے دکھانے لگا۔ اس میں ڈائنامائٹ تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹی بیٹری لگی ہوئی تھی۔ جہاز اب ہائی جیک ہو چکا تھا۔ اب کوپر نے اپنا بریف کیس بند کر دیا اور ایئر ہوسٹس کو اپنے مطالبے بتائے۔ ایئر ہوسٹس نے کوپر کے مطالبات کو کاغذ پر لکھا اور کیپٹن کے پاس چلی گئی۔ جہاز کے کیپٹن نے منیسوٹا میں نارتھ ویسٹ فلائٹ آپریشن سے رابطہ کیا اور ہائی جیکر کے مطالبات کو بیان کیا۔ ہائی جیکر کا مطالبہ تھا کہ اس کو شام 5 بجے سے پہلے 2 لاکھ امریکی ڈالر چاہیے۔ اسے 2 فرنٹ پیراشوٹ اور 2 بیک پیراشوٹ چاہیے۔ ابتدائی مطالبے کے بعد ہائی جیکر نے مطالبہ کیا کہ اسے یہ رقم سیاٹل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دی جائے اور اس کے لیے بہانے کے طور پر طیارے میں ایندھن کا انتظام کیا جائے۔ اس نے وعدہ کیا کہ پیسے ملنے کے بعد وہ تمام مسافروں کو رہا کر دے گا۔ جہاز کے کیپٹن نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب ایئر ٹریفک کنٹرول نے مقامی پولیس اور امریکی خفیہ ایجنسی FBI سے رابطہ کیا۔ یہ ہائی جیکنگ اتنے پرسکون طریقے سے جاری تھی کہ بیٹھے ہوئے مسافروں کو پتہ بھی نہ چلا کہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے۔ مسافروں کو بتایا گیا کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے انہیں سیاٹل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ اسی دوران کمپنی اور انتظامیہ رقم جمع کرنے میں لگ گئی۔ اس دوران کوپر نے مطالبہ کیا کہ دوسری ایئر ہوسٹس ٹینا ہر وقت اس کے ساتھ رہے گی۔ اس دوران ان دونوں میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ امریکی خفیہ ایجنسی FBI کے ایجنٹوں نے سیاٹل کے علاقے میں کئی بینکوں کو تاوان جمع کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کے لیے انہوں نے $20 کے 10,000 نوٹ اکٹھے کیے تاکہ $2 لاکھ کی رقم اکٹھی ہو سکے۔ امریکی خفیہ ایجنسی FBI نے ہر $20 کے نوٹ پر کچھ نشانات لگا دیے۔ ان تمام نوٹوں کے سیریل نمبر زیادہ تر L سے شروع ہوتے تھے۔ اب ہائی جیکر کو فوجی پیراشوٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس نے یہ لینے سے انکار کر دیا اور سویلین پیراشوٹ کا مطالبہ کیا۔ آخرکار پرواز ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی، جہاں ایئر ہوسٹس ٹینا اس کے کوریئر کا کام کرتی رہی۔ وہ پیسے لے کر کوپر کی سیٹ پر گئی، پھر باری باری چاروں پیراشوٹ اس تک پہنچائے گئے۔ ایئرپورٹ پر طیارے کی فیولنگ کے لیے بہت زیادہ وقت لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے 3 ٹرک منگوائے گئے اور جلدی سے طیارے کی ری فیولنگ کی گئی۔ ری فیولنگ کے بعد کوپر نے مسافروں کو نیچے اترنے کی اجازت دے دی۔ اب عملے کے 6 ارکان اور ہائی جیکر ہی پیچھے رہ گیا۔ ایئر ہوسٹس نے پوچھا کہ وہ بھی اتر سکتے ہیں۔
اس پر اس ہائی جیکر نے کہا کہ تم لڑکیوں کا جو دل کرے وہ کرو۔ اس پر وہ دونوں ایئر ہوسٹس نیچے اتر گئیں۔ کوپر کو تاوان مل چکا تھا، اس لیے اس نے ایک فالتو پیراشوٹ کو کاٹ کر اس میں رقم ڈالی۔ ایئرپورٹ پر زیادہ دیر لگی تو اس نے کپتان کو جہاز اڑانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے میکسیکو شہر کے ایئرپورٹ پر لے جائے۔ اس نے کپتان کو ہدایت کی کہ جہاز کی بلندی 10,000 فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور جہاز کی رفتار بھی 100 ناٹ پر برقرار رکھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاز کا لینڈنگ گیئر بھی کھلا رہے۔ ہائی جیکر کو بتایا گیا کہ اس رفتار سے چلے تو وہ کبھی بھی میکسیکو شہر نہیں پہنچ پائیں گے اور ان کو دوبارہ ری فیولنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا ہائی جیکر نے اس بار رینو ایئرپورٹ کا انتخاب کیا۔ اب جہاز رینو ایئرپورٹ کی طرف مڑنے لگا۔ اسی دوران ہائی جیکر نے اپنی کمر کے ساتھ رقم والا بیگ باندھنا شروع کر دیا۔ ہائی جیکر نے ایمرجنسی سیڑھیاں کھولنے کے لیے عملے کے کسی ایک بندے سے مدد مانگی، لیکن پائلٹ نے اس کی مخالفت کر دی۔ پائلٹ نے کہا کہ اس طرح سے عملے کا وہ آدمی باہر گر جائے گا۔ ہائی جیکر نے تمام عملے کو کیبن میں بھیج کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ جب دروازہ بند ہوا تو اس نے گپ اندھیرے میں اس نوٹوں کے بیگ سمیت جو اس نے کمر کے ساتھ باندھا تھا نیچے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ جہاز کا عملہ اس کے چھلانگ لگانے سے بے خبر تھا۔ کافی دیر تک انٹرکام پر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد تقریباً رات کو 11 بجے طیارے کو ایئرپورٹ پر لینڈ کیا گیا۔ پائلٹ نے خود جا کر صورتحال دیکھی تو ہائی جیکر وہاں موجود نہیں تھا، وہ راستے میں ہی کہیں رات کی تاریکی میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس واقعے کی بعد میں بڑے پیمانے پر امریکی خفیہ ایجنسی FBI نے تحقیقات شروع کر دی۔ ڈین کوپر کا خاکہ بھی بنایا گیا، اس کی DNA پروفائلنگ بھی کی گئی لیکن اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ایک نیوز رپورٹر کی غلطی کی وجہ سے اس کا نام DB کوپر چھپ گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ امریکی خفیہ ایجنسی FBI نے اس کیس کی تقریباً 45 سال تک تحقیقات کی اور آخرکار 2016 میں اس کیس کو بند کر دیا گیا۔ اس کیس میں صرف ایک ہی سراغ ملا جو 1980 میں ہاتھ آیا۔ امریکن خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ کو 1980 میں دریائے کولمبیا کے کنارے $5800 کے نوٹ ملے جن پر وہی نشان لگے ہوئے تھے اور ان کے سیریل نمبر بھی L سے شروع ہوتے تھے۔ وہ نوٹ کبھی استعمال نہیں کیے گئے، اس لیے کسی کو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ DB کوپر کون تھا اور کہاں چلا گیا۔ اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود یہ واقعہ آج بھی امریکہ کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔